الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے اور پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتے جاگ جاتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق دونوں صورتیں پوری پڑھتے اور ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر ملتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے، اور ہر گرہ ہر گانٹھ لگاتے وقت وہ کہتا ہے رات لمبی ہے سوتا رہے، رات لمبی ہے سوتا رہے، رات لمبی ہے سوتا رہے، یعنی ابھی سو جا رات باقی ہے۔ جب وہ بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کرے، نام لے، جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ بندہ خوش خوش ہو کر پاک حالت میں صبح کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں 3 بار پانی ڈالے، کیونکہ شیطان رات میں ناک کی جڑ میں بسر کرتا ہے، شیطان ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔ یقیناً حق وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیز اطباء طبیب لوگ بھی کہتے ہیں کہ دوران نیند کے دوران بلغم دماغ سے اتر کر ناک کی جڑ میں جمع ہوتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آدمی سست ہو جاتا ہے، اور اس بلغم اور رطوبت کی وجہ سے سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے جو شیطان کی عین آرزو ہے۔ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کر فرمایا، اٹھو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ جب سونے کی تیاری کریں، اپنے بستر، چادر اور تکیہ کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے کہ اگر کوئی موذی جانور، تکلیف دینے والا جانور، کیڑا وغیرہ ہو تو بھاگ جائے۔ جب رات کو گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دیں، شیطان گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نیز لالٹین یا تیل سے جلنے والا چراغ ہو تو بجھا دیا کریں تاکہ آگ لگنے کا خطرہ نہ رہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنی چاہیے تاکہ دھواں، مٹی سے بھی حفاظت رہے اور کوئی موذی جانور اس میں منہ بھی نہ ڈال سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو اور دروازے
بند کر لیا کرو، اور مشکیزہ پانی کا برتن اس کا منہ باندھ دیا کرو، اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھا کرو، اگرچہ ایک لکڑی ہی سے کیوں نہ ہو۔ جب بھی سوئیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نامعلوم جاگنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، کیا معلوم سوتے سوتے ہمیشہ کے لیے سوتے ہی نہ رہ جائیں۔ جب سوئیں تو اس طرح نیت کریں جیسے قبر میں لیٹتے ہیں، اس سے دل میں انشاءاللہ خوف خدا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، جب تو صبح کرے تو تیرے جی میں شام کا خیال نہ آئے، صبح کرے تو تیرے دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور شام کرے تو تیرے دل میں صبح کا خیال نہ آئے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اور بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کا فائدہ حاصل کر، کیا معلوم کل تجھے کس نام سے پکارا جائے، یعنی ہو سکتا ہے کل تجھے مرحوم کہہ کر یاد کیا جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کرتا ہے تو اسے 4 چیزوں کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک، اللہ کے فرائض ادا کرنے کی نیت۔ دوسری، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کی نیت۔ تیسری، معاملات والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی نیت۔ اور چوتھی یہ کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہے ان کے ساتھ صلح و صفائی کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ جب ان 4 نیتوں پر بندہ صبح کرے گا تو امید ہے کہ صالحین یعنی نیک بندوں میں شمار ہونے لگے اور کامیاب ہو جائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اپنے بستر سے کس نیت سے اٹھنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس سوال سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اٹھنے سے پہلے سونا کس نیت سے چاہیے۔ اٹھنے کا سوال تو بعد میں ہوگا۔ جو سونے کی حالت اور کیفیت سے واقف نہیں وہ جاگنے کا طریقہ کیا جانے گا؟ پھر فرمایا کہ بندے کو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک 4 چیزیں درست نہ کر لے، صحیح نہ کر لے۔ پہلی تو یہ کہ روئے زمین پر پوری دنیا میں اگر کسی شخص کا اس پر کچھ مطالبہ ہو تو اس معاملے کو ختم کیے بغیر سونا مناسب نہیں، کیا جانے ملک الموت آ جائیں اور اسی حالت میں اللہ کے حضور پیشی ہو کہ کوئی عذر یا دلیل پاس نہ ہو۔ دوسری یہ کہ سونے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمے باقی تو نہیں۔ تیسری یہ کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ممکن ہے اسی رات ملک الموت آ جائیں اور توبہ کیے بغیر ہی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ چوتھی یہ کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت صحیح اور جائز طریقے سے لکھی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وصیت کے بغیر ہی مر جائے۔ 3 طرح کی صبح کہتے ہیں کہ لوگ 3 حالتوں میں صبح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ طلب مال میں، یعنی کچھ لوگ مال و دولت حاصل کرنے کی چاہت میں صبح کرتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کی چاہت میں، گناہ کی طلب میں صبح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صحیح راہ کی تلاش میں صبح کرتے ہیں۔ اب پہلا بندہ جو طلب مال میں صبح کرنے والے اس مقدار سے زیادہ کھا نہیں سکتے جو مقدار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دی ہے، تب چاہے جتنا مال کما لیں، کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کے مقدر میں رزق لکھا ہے، تو چاہے جتنا مال طلب کر لیں اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی ہے حد، گو مال کتنا ہی جمع کر لیں۔ دوسرا، گناہ کی طلب میں، گناہ کی چاہت میں صبح کرنے والا ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتا ہے۔ اور تیسرا، صحیح راہ کے
متلاشی کو، صحیح راہ کے طلب میں صحیح راہ کے تلاش کرنے والے کو اللہ تعالی رزق بھی عطا فرماتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راہ تلاش کرنے والا بنائے۔